حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، صدق اللہ العلی العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر، رواہ البخاری۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھی اور دوستوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ عالمی اعتبار سے انٹرنیشنل لیول میں آج کل جو ٹاپک ہے، جو عنوان جو پورے عالم کے اعتبار سے جاری ہے، وہ وہی فیفا ورلڈ کپ جو فٹ بال کے بارے میں ہے وہی ہے۔ اس موقع سے ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ باتیں جو میڈیا کے ذریعے سے، انگریزی اخبارات کے ذریعے سے، اردو اخبارات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے کئی ساری باتیں آ رہی ہیں۔ قرات کے ذریعے سے پروگرام کے آغاز کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کیا، یہ کیا ہے، یہ کس کے ذریعے سے آغاز کیا گیا، قرآن کیا ہے، یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جگہ جگہ جو بتایا جا رہا ہے وہاں پر، تو اس کے بارے میں سوال لوگوں کا ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ کس کی باتیں ہیں یہ۔ پھر جب ان کو بتایا گیا کہ اسلام ہے تو ان کو سوال ہوا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ ایک طرف یہ تو دوسری طرف چند نوجوانوں کی طرف سے ایسے سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے دل کو لگتا ہے کہ بھائی غیروں کو اسلام کا تعارف تو ہے ہی لازم فرض ہمارا، لیکن دوسری طرف اتنا ہی ضروری اور لازم یہ بھی ہے کہ خود ہمارے ہی بچوں کو، ہمارے ہی نوجوانوں کو دین کے بارے میں جو چھوٹے چھوٹے کچھ ڈاؤٹس جو آتے ہیں، کچھ شبہات جو ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ ڈاؤٹ صحیح نہیں ہے یہ۔ اور ممکن ہے کہ میں کہتا ہوں بچے، نوجوان، ممکن ہے کہ ہم جیسے بڑوں کے بھی دلوں میں ہو، ہم جیسے بڑوں کو بھی وہ شبہ ہو۔ اسی لیے آج اسی عنوان پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم۔ اللہ ہم کو کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا، امت محمدیہ جو ہم ہیں نا، اللہ کے رسول آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں اور آپ جو ہیں، پوری دنیا کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں، ہم کو اس امت محمدیہ کو اللہ بولتے ہیں کہ تم کو سلیکٹ کر لیا، اللہ پسند کر لیا، چن لیا، چاہ لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، مسلمانوں تمہارے لیے جو دین اللہ مذہب اور اسلام کا مذہب جو چن لیا ہے، اس دین میں، اس اسلام میں، اسلام کے آرڈرز احکام فالو کرنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں رکھے ہیں اللہ، کوئی تنگی نہیں رکھے ہیں، کوئی پریشانی اس کے اندر نہیں ہے۔ دین என்பது மிகவும் ஒரு லேசான மார்க்கம். தீனிலே இந்த மார்க்கத்திலே அல்லாஹ் தஆலா லேசானவற்றையே வைத்துள்ளான் என்பதாக அல்லாஹ்வே கூறுகிறான்। وما جعل عليكم في الدين من حرج نہیں رکھا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت امام بخاری نے لائی ہے، اس حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، بلا شبہ، کنفرم، دین بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھنے میں ہمارے پاس اونچ نیچ ہو گیا۔ سمجھنے والے اپنے اعتبار سے ایک مطلب سمجھ کے سوچتے کہ بھائی دین میں تو مشکل ہے، دین کو کیسے اللہ یا اللہ کے رسول یا یہ علماء کیسا کہتے ہیں کہ دین آسان ہے؟ دین آسان کہاں ہے؟ دین تو مشکل ہے نا۔ سمجھنے والے کا اپنا قصور ہے۔ کوئی سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی دین کے اندر، اب یہ علماء سے پوچھو کہ مثال کے طور پر میں قریب میں آپ لوگ چونکہ اس ٹاپک پر سنے ہیں اس لیے میں وہ مثال بولتا ہوں، میں برتھ ڈے منایا جائے کیا؟ یہ علماء بولیں گے کہ نہیں، جائز نہیں۔ میلاد کرے جائے کیا؟ یہ علماء بولیں گے کہ نہیں، صحیح نہیں ہے، وہ خاص انداز میں جیسا کرتے ہیں نا وہ کرنا جائز نہیں۔ اینیورسری منایا جائے کیا؟ پارٹی کرے جائے کیا؟ پارٹیاں کرے جائے کیا؟ علماء بولیں گے کہ جائز نہیں۔ فلاں کرے جائے کیا؟ فلاں کرے جائے کیا؟ فلاں کرے جائے کیا؟ بہت سارے سوال ناجائز کہیں گے۔ بھائی دین بہت آسان ہے، یہ علماء بہت مشکل کر کو چھوڑ دے ہیں۔ دین تو بہت ایزی،
علماء بولتے ہیں دیکھو علماء ایسے تنکر کو چھوڑ دیے. ایک آدمی یہ کہے گا کہ گرمی کے دن ہو یا سردی کے دن ہو نماز پڑھنا ہے تو وضو ضروری. آدمی اپنی بیوی سے ملا ہے, صحبت کر لیا, جنوبی ہو گیا, یا نوجوان لڑکا احتلام ہو گیا تو اس پر غسل فرض ہے. وہ یہ بولتا ہے کہ نہیں سردی کے دن ہے, ایسے وقت میں ٹھنڈا پانی تو چھوڑو, گرم پانی سے کرنے میں بھی مجھے ڈر ہوتا ہے, طبیعت گھبرا جاتی مجھے, پانی لگانا کیا جسم میں, نہیں مجھے ڈر ہوتا, میں نہیں نہاتا, میں نہائے بغیر نماز پڑھ لیتا ہوں, وضو کرے بغیر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ دین کو بہت آسان رکھا ہے بھائی, اللہ تو بخشنے والا ہے, اللہ تو دین کو بہت آسان رکھا ہے. یہ علماء نہ کو بولتے ہیں سو وضو کرے نہیں تو نماز نہیں, غسل کرے نہیں تو نماز نہیں. یہ علماء بولتے ہیں سو میں پڑھ لے تو میں. ویسا ایک آدمی کو عالم مسئلہ بتایا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. انہیں بولے تمہارے پاس ایسا, میں بھی 4 سال سے سن لو کچھ بیان, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. کتنے بار پڑھ کو دیکھا ہوتی نا نماز کمپلیٹ کر ڈالنے کو نماز ہو جاتی سمجھ کے, حالانکہ وہ نماز اللہ کے نزدیک قبول نہیں نا. تو بات کیا ہے, یہ علماء کہتے ہیں ایک آدمی اٹھے گا وہ کہے گا کہ بھائی دین آسان, کیا مطلب؟ میں بولتا ہوں دیکھو فجر کی نماز نیند کا ٹائم, زبردست نیند, مجھے میٹھی نیند آنے کا سوچ, 1 بجے 2 بجے میں سونے شروع کرنے کا, تو فجر کا وقت بہت میٹھی نیند کا وقت ہو, ایسے وقت میں فجر کی نماز جانا کا تو اٹھنا کا تو مجھے نہیں ہوتا. یہ علماء بولتے فجر کی نماز کو جانا فرض. اللہ تو دین کو آسان کرے ہیں, اللہ کے رسول بولے ہیں دین آسان کرتے ہیں, میں نہیں جاتا, دین آسان. ظہر کا وقت دھوپ کے دن ہے, وہ سیزن ہے, کڑی دھوپ ہے, بھائی مجھے دھوپ میں جانا, مسجد تک جانا آنا کا تو تکلیف, دین تو آسان نہ, کہیں کو جانا سو میں نہیں جاتا میں. عصر مغرب کا وقت معین وقت, کام کا رہندے, فرینڈ سے ملنے کا رہندے, انجوائمنٹ کا رہندے, کوئی بھی وقت ہو, بزی وقت ہے وہ ٹائم میں چھوڑ ڈال کو نماز کو جانا آنا, مزہ ختم ہو جاتا. دین تو آسان بھئی. علماء بولے جیسا کہ ابھی تکلیف نہیں, چھوڑو نہ کو, عشاء رات ہو گئے نا, اب جا کیا نماز آنگو سب جا لگو. یا ویسا کر کو گئے تو بھی ایک آدمی کو یہ خیال کہ بھائی نماز نہ پڑھنا, نماز یہاں پڑھ لیتے, دین آسان, بہت آسان دین. میں کہوں کہ وہاں پڑھ لیتے, کہیں کو مسجد تک جانا, مسجد تک جا کو بھی کیا کرنے کا ہے, کر کو 4 رکعت 2 رکعت وہ پڑھنے کے واسطے اتنی دیر جانا کیا, یہاں پڑھ لے تمہیں. انسان الدین یسرن کا, ان الدین یسرن کا, ما جعل علیکم فی الدین من حرج کا, اپنے اعتبار سے ایک غلط جو اللہ رسول بولے نہیں, ایسا ایک میننگ, ایک مطلب وہ کر لیتا ہے. اور میرے خیال میں آج کل کے اسٹوڈنٹس اور بہت سے جو دینی علوم سے دور رہنے والے, اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا, انہوں سمجھتے کہ یہ علماء کر کو چھوڑے سو, یہ علماء کر کو, علماء کو کرنے کے واسطے کہاں اجازت ہے. علماء جائز کو ناجائز بول نہیں سکتے, ناجائز کو جائز بول نہیں سکتے. ان کو سب سے پہلے اللہ گردن ناپیں گے, ان کو اللہ سب سے زیادہ جہنم میں عذاب دیں گے اگر وہ ان کے منہ سے یہ نکل گیا. شریعت ان کے اپنی نہیں ہے, یہ اسلام اور یہ دین اللہ کا ہے. ایسے انگریزوں کے زمانے میں ایک نواب صاحب سے ایک انگریز ملنے آیا, آ کے دیکھ کے, نواب صاحب کا مطلب بہت بڑے مالدار, ان سے ملنے آ کے دیکھ کے, کیا نواب صاحب کھانا پینا کیا بھی کم تو نہیں نا, کیا بہت کمزور دبلے دکھتے ہیں نا. تو نواب صاحب بولے نہیں, یہ رمضان کا مہینہ ہمیں روزہ رکھتے سو, یہ گرمی بہت زیادہ نا, روزہ رکھتے کیا, ہو گرمی رہتے بھی برابر, رمضان کا مہینہ کب آتا کہ وہ سیزن سردی کا رہندے گرمی کا رہندے, ہمیں روزہ رکھتے سوچ. اب ایک سست آدمی بولے گا نا, بولے گا انہیں سردی کے دنوں میں تو پرواہ نہیں ہوتی, گرمی کے دنوں میں سب روزہ رکھنا کا تو بڑا مشکل. ایورسٹ پہاڑ کو ہاتھ میں اٹھا ڈالنا کا تو بھی آسان, اس وقت پیاس میں ہونٹ سوکھ جانے کا, حلق سوکھ جانے کا جو ہوتا نا, بڑی تکلیف. دین آسان. یہ علماء رمضان گرمی کے دنوں میں رہتے بھی روزہ رکھنا کر کو بولتے, دین آسان نہیں لگا مشکل کرتے ہیں سو, میں روزہ رکھتا نہیں رکھتا روزہ. دین آسان کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں کے, یہ خاص طور پر نوجوان اسٹوڈنٹس کے درمیان میں ٹرینڈنگ ہو کر ہے, ان کے درمیان میں یہ مطلب چلا جاتا ہے. یہ جب کبھی وہ سنتے ہیں کہ دین آسان دین آسان دین آسان, اس کا سب سے پہلا یہ غلط مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے. دین آسان ہمیں کیا کہتے ہیں, اللہ غفور الرحیم, بھائی اللہ بخشنے والا, میرا اللہ کے بیچ میں معاملہ, اللہ بڑا رحم دل, اللہ کر لے گا, اللہ کر لے گا. کب کہا وہ نواب نے اس انگریز سے کہا, اچھا وہ انگریز کیا آئیڈیا دیا, نواب صاحب علماء کی کمیٹی بناؤ نا, بلاؤ نا آپ اپنے محل میں, بلا کو ان کو بٹھاؤ, کو ڈسکس کرو نا, یہ رمضان گرمی کے دنوں میں آ گیا ہے, یہ رمضان کا روزہ ہمیں بات سردی کے دنوں میں کر لے جا کر, کوئی کمیٹی بٹھا, کوئی پاس کر لو نا بل. تو وہ نواب صاحب وہاں اس وقت, وہ نواب صاحب اپنے زمانے میں اس انگریز کو جواب دیے تھے کہ انگریز کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارا جو دین ہے نا اسلام, یہ کمیٹی کے ذریعے سے بنایا گیا نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا گیا ہے. اللہ قرآن کے اندر صاف صاف بول دیا, الیوم اکملت لکم دینکم, ایک ڈانٹ رکھنے کے برابر بھی کیا بھی اللہ باقی نہیں رکھے, حلال کو حرام, حرام کو حلال. اب علماء بنا کو بولنے کے لیے کیا بھی رکھو نہیں ہے, آلریڈی پورا کا پورا ڈیسائیڈ ہے, سب کا سب ڈیسائیڈ.
کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے، میں آپ کو پہلے وہ شبہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ کتنا غلط مطلب ہے ہم جو سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت یہ زمانہ کیسا، بولے تو کوٹ پینٹ ٹائی شو یہ رہے تو حضرت سامنے والا بھی کیا اندر سے اناڑی رہے تو بھی ایسا رہا تو پڑھا لکھا مالدار سکسیسفل بزنس مین ایسا کر کو سب سمجھ جاتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا مالدار کروڑ پتی ملینئر بلینئر بھی رہتے، جبا پہن لیا شرے پہن لیا کا تو ویسا برابر عزت واچ مین بھی برابر عزت دیتا نہیں ہے۔ دین آسان، اس لیے میں جو میری مرضی ہے وہ میں کر لیتا ہوں، سب پڑھیں گے۔ بلکہ میں اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، معاملات کے اندر اگر آپ اتر جاؤ نا تو وہاں پر تو مارکیٹ کے اندر چلنے والے خرید و فروخت لین دین کے اندر بزنس کے اندر ہونے والے 100 طریقے بولے تو 90 طریقے سود میں انٹرسٹ کے ناجائز جوا کا جو طریقہ ہے وہی طریقے میں لین دین بیپار یہ سارا کا سارا چلتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ ابھی مسلمان بولنے لگے گا بھائی یہ علماء بھائی انٹرسٹ حرام کرتے، سود حرام کرتے، یہ وہ بھی رمی یہ جوا ہے حرام ہے بولتے، یہ کرنا کا تو وہ بھی جوا ہے قمار ہے، یہ کرنا یہ بھی حرام ہے، چٹ فنڈ وہ حرام ہے، انٹرسٹ میں ایسا نہ وہ بھی حرام، کتنی شکلیں چین بزنس حرام۔ یہ علماء بھی بہت تنگ کر دیتے ہیں۔ دین آسان، ہمارے اللہ کا بیچ کا ہمیں کیسا ملے مرضی ویسا کر لے جا، ویسا کرنے کے لیے اللہ اس کا یہ مطلب اللہ کے بولنے کا یہ مطلب نہیں، ان الدین یسر ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ آپ سمجھے بولنے کے لیے وقت نہیں ہے، غلط باتیں بولنے کے لیے پورا بیان ختم ہو جائے گا شاید، اصل بات بولنا ہے مجھے، تو اس طرح سے غلط مطلب ایک عورت کو لے لیں گے مثال کے طور پر، سارے مرد غلط کیا بھی نہیں ہوتے، ایک عورت سوچے گی کہ کیوں پردہ بول کے نظام رکھو ہے، یورپ میں سب کیسا کون ملے کس کے سامنے ملے، میرا جسم میری مرضی کر کو گزارتے نہیں کیا، ننگی رہے تو بھی میری مرضی، کپڑے پہنے تو بھی میری مرضی، برقع پہنے بغیر باہر نکلے جا، چہرہ جسے چاہے دکھا لے جا، جسم جسے چاہے دکھا لے جا، جس کے ساتھ چاہے رات گزار لے جا، جیسا ملے ویسا رہ جانا ہے۔ کیا اسلام کے اندر نامحرم ہے، ان کو نہیں دیکھنا، ان کو نہیں دیکھنا، ان کے پاس بات نہیں کرنا، ان سے ملنا نہیں، گھر میں ہے دیور ہے فلاں ہے ان سے بھی پردہ، مرد کو کہا گیا کہ اپنی بھابھی سے پردہ کرو، اسے کہا گیا کہ دیور سے پردہ کرو، کیا بڑی تنگی ہے نا بھائی، علماء سے کرتے ہیں سو یہ سب پردہ برقع یہ سب کر کو۔ دین آسان ہے، یہ بالکل نمبر 1 غلط مطلب ہے اس میں۔ یقیناً اللہ دین کو آسان رکھا ہے، یقیناً اللہ دین کو آسان رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی حدیث صحیح حدیث بالکل، میں آپ کو وہی سمجھانا چاہتا ہوں اچھی طرح آپ سمجھیں۔ ایک آدمی ہے وضو کرنا ہے، اسے بیمار ہے وضو نہیں کر سکتا پانی سے، بہت زیادہ بیمار ہے، اس بیماری میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پانی میں ہاتھ ڈالے تو بیماری بڑھ جائے گی تمہاری، نہیں تو خطرناک حالت، ہاتھ خراب ہو جائے گا یا تو مر جائیں گے، تمہیں غسل کرو گے تو مر جاؤ گے، ایسی بیماری آپریشن ہو کا ہے فلاں کئی مثالیں ہمیں سمجھتے ہیں وہ مجبوریاں آنے کی صورت میں ಅದರ್ಕಾನ ತಗುಂದ ಕಾರಣங்கள் ஏற்படக்கூடிய சமயத்திலே மருத்துவர்களே சொல்லிவிட்டார்கள், மறுத்து விட்டார்கள், ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஒரு வாரம் வரைக்கும் நீங்கள் குளிக்கவே கூடாது, தண்ணி படக்கூடாது, இல்லை என்றால் அந்த தையல் பிரிந்து விடும்। ऐसा कोई भी उज़ुर ज़बरदस्त उज़ुर है शरीयत के नज़दीक, आलिम साहब भी बोले कि इजाज़त है। देखो ये आसानी का मतलब ये है कि वज़ू ठंडे पानी से नहीं, क्या गर्म पानी से कर लो, नहीं वज़ू करने नहीं, गुस्ल भी करने नहीं होता, क्या तयम्मुम कर लो। तयम्मुम के अंदर भी क्या वज़ू की तरह नहीं रखा गया कि चेहरा भी, दोनों हाथ भी, सर का मसा भी, पाँव को भी, पूरा का पूरा काम मिट्टी से भी 4 काम करो बोले, वरना इंसान अच्छा भला खूबसूरत इंसान भी बदसूरत हो जाएगा। सर का मसा मट्टी से करो, कुल्ली करो, नाक में पानी लियो मट्टी से करके बोले तो क्या होना, वो भी नहीं। और मट्टी में कौन सी मिट्टी, तुम मदीने मुनव्वरा से वहाँ से मिट्टी लाए तो तयम्मुम करना जायज़, मक्कतुल मुकर्रमा से लाए तो जायज़ नहीं, पूरी दुनिया की सरजमीन में पाक मिट्टी जो भी है पाक मिट्टी से तयम्मुम करे जाए। फिर वहाँ भी कैसा बोला गया, खाली मिट्टी मारना है और हाथों को इस तरह से झटक लेना है और चेहरे का मसाह कर लेना, हाथों को झटक लेना, दोनों हाथों का मसाह करना, मिट्टी को लगड़ लेना, घस लेना बोल के भी नहीं बोला गया। नमाज पढ़ना है तुमको, खड़े होने नहीं होता, पैरों में मार है, पीठ में तकलीफ है, कोई भी ऐसी परेशानी है, खड़े होने नहीं होता, रुकू सजदे के लिए झुकने नहीं होता, शरीयत ने इजाज़त दे दी, ठीक है खड़े नहीं होने होता, नमाज तो पढ़ना है बैठ कर पढ़ लो, नहीं बैठ कर भी पढ़ने नहीं होता, इतना बीमार है लेट कर पढ़ लो, लेट जाओ, सर से रुकू सजदे का इशारा करो, लेट कर। ज़कात देना था दिया नहीं, बड़ी लापरवाही सुस्ती में 3-3 साल 4-4 साल से ज़कात दिए बगैर ताख़िर कर दिया, अब परेशानी आ गई इसे, आखिरत में जवाब देना है, क़ब्र में जाना है, वहाँ सवाल होगा, फ़िक्र आ गई है, अब भी चांस है। अल्लाह ये बोलता है कि अब भी चांस है, अभी भी तू 3 साल की ज़कात हिसाब करके अब दे दे, अब दे दिए तो भी तू अपने अपने टाइम में अदा करे, जैसा हो जाएगा तौबा कर ले अल्लाह से। आसान, अल्लाह कितना आसान करके रखा है। वज़ू नहीं होता क्या, तयम्मुम आसानी, खड़े होकर पढ़ने नहीं होता क्या, बैठ कर आसानी, बैठ कर नहीं होता क्या, लेट कर पढ़ आसानी, अल्लाह ने आसानियाँ रख दी।
وہ بھی نہیں ہوتا تو قضا کر سکتا ہے اور قضا کا گناہ نہیں ہوگا. لیٹ کر پڑھنے بھی نہیں ہوتا, ایسی حالت ہے بیماری میں, ICU وارڈ کے اندر ہے, وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. بعد میں جب اچھا ہو جائے گا نا تب قضا کر لیں, قضا کرنے کا گناہ تجھے نہیں. یہ ہے آسانی. رمضان کا وقت آ گیا ہے, آدمی بیمار ہے یا تو سفر میں ہے, بہت لمبے سفر میں ہے, روزہ رکھنے نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا, ایسی حالت ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, رمضان کے بعد میں قضا کر لو, قضا کا گناہ نہیں, آلریڈی تم کو اجازت ہے. من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بات کو اچھی طرح سمجھیں, دین آسان ہے, اللہ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لیکن اس کا صحیح مطلب کیا وہ سمجھیں. اس کا صحیح مطلب, ہم اپنی تنگیوں کو رکھ کر بچوں کو سوال کیوں ہوا, نوجوانوں کو سوال کیوں ہوا, ایسا سوال کیوں آتا ہے ہمارے سامنے کہ کیا حضرت دین تو تنگش نہ, دین آسان کر کو اللہ بولتے نا, دین میں تو بڑی تکلیف ہے نا, دین آسان کر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں نا. نہیں, دین تو آسان ہے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو بولا ہوں, میں راستے میں جاتے جاتے ایک نیکرو کو ایک اینک دیکھ لیا, وہ اینک گلاس نیچے گر کو ہے. اب تک زندگی میں انہیں اینک کر کو دیکھا نہیں تھا, اٹھا کو دیکھا, واہ کیا خوبصورت ہے, تجھے جا کو کون رہی نیچے ڈالے, سو لے لگ چلے گا, گھر میں جا کو رکھ لیا. ایسا دیکھا نا انہیں, آسمان اس میں دیکھا کیا خوبصورت ہے نا یہ آسمان, ہوش دکھتا نہ, لے جا کے گھر میں رکھ لیا. دوسرے دن وہ اینک میں جا کے سامنے کھڑا ہوا, اس کا چہرہ اینک میں دکھ گیا. چھی بلا کتنا غلیظ ہے تو, تجھے گلی میں پھینک کو رکھے تھے نا کچرے میں, برابر تو وانچ رہنا, سو اٹھا کو پھینک دے. ہمارے بڑے بولتے ہیں کہ تنگی, غلط خراب صورت, بدصورتی اس نیکرو کی تھی, مگر وہ ڈال دیا انہیں الزام کس کے اوپر, اینک کے اوپر. توچ خراب ہو اس واسطے تجھے لوگ ہم پھینکے. سو تو تنگی ہمارے پاس ہے, ہم شریعت کے اندر سمجھتے ہیں کہ تنگی ہے. سونے کا رات میں 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, اور بولنے کا کہ نیند کے وقت میں جا کر اللہ فجر کی نماز رکھو ہی نہ. غلطی ہماری. عشاء کے بعد بلا وجہ کے جاگوش نہ کو, بیدارش نہیں ہونے کو, عشاء نماز پڑھ لیے فوراً سو جانا بول کے حدیث کے اندر تعلیم. سوئے 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے, غلطی ہماری. تنگی ہمارے پاس, لیکن الزام شریعت پر. معارف القرآن, ملفوظات حکیم الامت, ان 2 کتابوں کے حوالے سے میں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت مفسر قرآن مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دین کی آسانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اپنے نیچر کے حساب سے, فطرت کے حساب سے دین میں ایک حکم بھی, چھوٹا بڑا کون سا حکم بھی آپ نہیں بتا سکتے جو انسان کے بس سے, طاقت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنے بھی دین کے بارے میں حکم آ کر ہیں دین کے اندر, کون سا بھی ایسا نہیں جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو. طاقت سے بڑھ کر ہے تو اللہ خود معاف کر دے. خنزیر کتنا پکا حرام, شراب پکا حرام, لیکن جان چلی جائے گی, کوئی سی چیز بھی نہیں ہے میرے پاس, اب میں ایک قطرہ نہیں پیا تو جان چلی جائے گی, ہے سو شراب, ایک قطرہ پی لیں, جان بچانے کے لیے پی لیں, بعد میں توبہ کر لے گا, ایک قطرہ پی لیں, اجازت. دین کے اندر آسانی کا مطلب سمجھے. اب کچھ نہیں کھایا تو جان چلی جائے گی, مر جائے گا, کہیں کچھ بھی نہیں ہے سوائے خنزیر کے, جو اسلام کے اندر پکا حرام, اس کا چمڑا, اس کے بال, سارے کے سارے حرام, نجاست غلیظہ. ایسے خنزیر کا گوشت ہے آپ کے سامنے, وہ بھی جان بچانے کے لیے کتنا لینا ہے کہ اتنا لے لینے کی اجازت ہے. دین کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہے. ہم لوگ اپنی تنگی کو شریعت کے اندر رکھ کر سمجھ گئے کہ نہیں دین کے اندر تنگی ہے, دین کے اندر تنگی بالکل بھی نہیں. میں آپ کو سمجھاؤں, مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں, بہت لمبی ہو جائے گی بات, لیکن شارٹ میں ایک اچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ, ایک کہانی لکھتے ہیں اس کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے. ایک آدمی کے پاس, ایک آدمی کو ڈاکٹر ایک دوا لکھ کر دی, جب تمہاری بستی میں جا کو میڈیکل میں یہ دوا لے لیں. ڈاکٹر یہ دوا ملتی نہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا ٹھیک ہے, وہ مار کو دوسری دوا لکھے, یہ بھی ہمارے بستی کے میڈیکل میں ملتی نہیں ڈاکٹر صاحب. تیسری, چوتھی, پانچویں. اس کا کیا مطلب؟ ایک آدمی یہ بولے گا کہ ڈاکٹر کے پاس کیا تنگی ہے, دیکھو ڈاکٹر کے پاس کیا کیا ملتا نہیں کہ وہ لیکن دیکھو تنگی اس کے بستی کے میڈیکل اسٹور میں ہے, کتنی ساری دوائیں نہیں ملتی کہ آج میڈیکل اسٹور ہو. تنگی ہمارے پاس ہے. اسلام میں, اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے اندر تنگی ہمارے پاس ہے. میں آپ کو سب سے لاسٹ میں ایک اچھی بات سمجھاتا ہوں, اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں آپ. معاشرے کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, ملک کی وجہ سے, ہمارے رواج کی وجہ سے چند چیزیں ایسے سیٹ کر کے رکھ دیے ہیں, بیس بنا کے ہم رکھ دیے ہیں کہ اس کے الٹا کرنے کو ہم تنگی سمجھتے ہیں. حالانکہ یعنی آپ ایسا سمجھو, بزنس کے اندر 100 طریقے ہیں, 100 میں سے شریعت یجوزو جائز 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 بول کے 70-80 کو تو جائز بولی ہے شریعت. اب 20 ایسے ہیں جو جائز نہیں بولی ہے شریعت. انٹرسٹ حرام ہے, جوا حرام ہے, ایک 20 کو شریعت حرام کر کے بولی ہے. لیکن دنیا کے بازار میں, منڈی میں دیکھتے ہیں وہ 20 چل رہے ہیں. اب اس کا مطلب کیا؟ شریعت میں تنگی بول کے مطلب نہیں,
ملک والے یا سوسائٹی والے جو ناجائز ہے بوجھ کرتے ہیں کر کے مطلب ہے ایسا بزنس میں وہ حضرت تمہیں پورا حرام حرام بولے تو کہاں سے بزنس کرنے ہوتا. شریعت کے اندر تنگی نہیں ہے. یہ دین اور شریعت کے احکام علماء کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. ایک بچہ سامنے ایک جگ بھر پانی تھا, اسٹیل کے جگ میں پانی تھا, بسکٹ کا ٹکڑا اس میں گر گیا. بچہ جھانک کو دیکھ دل کو, ابو کو بلا کو, ابو ابو ادھر آؤ, میرا بسکٹ کا ٹکڑا گر گیا. اندر دیکھو ان کی ایک بچہ ہے, انہیں اٹھا کو رکھ لیا ہے, دیکھو ذرا لے کو دیا ابو. وہ بھی ایک بے وقوف ابا, انہیں آ کو دیکھا, دیکھ دل کو, لے شرم آتی نہیں کرے بڈھا رجا کو, بچے کے پاس بسکٹ لکھا تھا کیا. سمجھ دیکھو کہاں ہے سو ہماری غلطیاں پوری ہماری. ڈالتے ہیں الزام شریعت پر. شریعت میں ہے سو یہ کام جنابت کے تو غسل کرنا کہتے, اس کے بغیر باہر آنا نہیں, نماز پڑھنا نہیں کہتے, وضو کرنا کہتے, نماز پڑھنا کہتے, نمازاں پڑھے نہیں سرنا نہیں. فرض ہو گیا تو حج. اسلام کے اندر دیکھو کتنی آسانی, حج فرض ہو گیا, 10 سال 20 سال لیٹ کیا, ابھی بھی شریعت بولتی اب بھی ٹائم ہے, جا کے کر لے, اب تک کا تو لیٹ کریا سو گناہ معاف ہو جائے گا. وہ بھی نہیں کریا, سکرات کے عالم میں آ گیا ہے, اب بھی سکرات کے عالم میں آ گیا ہے, اب تک بھی وہ حج نہیں کر پائے. قبر میں جا کر جواب دینے کا ڈر پیدا ہو گیا, اب ڈر کے مارے کامتا ہے. شریعت کتنی آسانی ہے شریعت کے اندر. شریعت اب بھی اسے بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں, کم سے کم اب وصیت کر کے جا, تیرے پیسے کے ذریعے سے حج بدل, تیرے بدلے میں کوئی دوسرے آدمی کو بھیج, وہ جا کے حج کریں گے تو تیری فرضیت. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو انہیں جا کے جب تیرے نام سے کر دے گا حج تو تیرا فریضہ ادا ہو جائے گا. شریعت کے اندر کتنی آسانیاں. ایک آدمی, اسی جگہ میں ایک لطیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ ایک آدمی مرنے والا, مرنے کے سکرات کے عالم میں انہیں اپنے بیٹے کو بولیا کرتے, بیٹا میں مر جاؤں گا, میں بہت بڑا آدمی, لیکن تو بے وقوف, تجھے عقلش نہیں, میں مر گیا تو بڑے بڑے لوگ سب آئیں گے تجھے تسلی بولنے کے واسطے آئیں گے لوگ. ان لوگوں نے کیسا بات کر لینا, اگر کچھ سلیقاش نہیں تجھے, اچھا کپڑا پہن لینا, اچھا حسیرہ خالینا, سب اچھا بچھا ڈالنا, میٹھے میٹھے نرم باتاں کرنا, دیوانے سے کا جاہل سے چل لینا کو. ابا مر گئے, بڑے ایک نواب صاحب آئے, انہیں سیدھا گیا, نواب صاحب یہاں بیٹھو, میں نہا لگا تم لوگ. گیا, نہا لیا, نیا کپڑا جا کو اٹھا کو جا کو پہن لگایا, قالین ذرہ اٹھو نواب صاحب, اٹھا دل کو نیا قالین بچھایا, بٹھا دل کو. اب نواب صاحب پوچھتے ہیں بہت اچھا آدمی تمہارے ابا, روئیں کر کو, انہوں گئے سو مجھے بھی تکلیف سے, گوڑ کر کو, کیا بولے تو بھی روئیں گوڑ, سمجھ میں چاہے نہیں ہے کیا چلے چلتا ہے اس کا. تو انہیں کیا مطلب سمجھا ہے. دیکھو شریعت اللہ رسول بولے سو ایک بات, ہمیں سمجھتے سو ایک غلط نا, ویسا ابا بولے سو ایک بات, انہیں کیا سمجھا, نرم اور میٹھا سنا بات کرنا بولے, نرم کا تو روئی کاٹن, میٹھا کا تو گڑ. غلط مطلب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نوجوان بچوں کو بھی, ہمارے نوجوان بچوں کو سمجھانے کی ہم کو اللہ توفیق دے, ہمت دے, اتنا سمجھ ہمارے اندر آنے کے لیے علماء سے پوچھنا چاہیے. دیکھو علماء ایسا نہیں کیا کہ پوچھنے کا پورا ناجائز بولتے وہ کہیں کو جا پوچھنے کا, یہ ایک غلط ہمارے پاس ہے. پورا کا پورا ناجائز بولنا کر, ان کو کیا بھی خواہش نہیں. اکثر جگہ ناجائز کر تمہارے دل میں چاہ جاتا, پھر بھی جب کچھ کو دیکھ لیں گے کرنے کی خواہش, اس کے واسطے جب کچھ قول میں کیسا ہمیں پکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے, عمل میں بھی ویسا رکھ کے دکھانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کچھ سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے, آمین.